بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاتھ آف سکسیس اور میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ نبی جو جنات اور ہواؤں پر حکومت کیا کرتے تھے، جو پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، ان کی موت کا پتہ جنات کو بھی نہ چل سکا۔ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، آج ہم اس ویڈیو میں اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ کہیں مت جائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکمت، طاقت اور ایک زبردست سلطنت عطا کی تھی۔ ان کے کئی معجزات اور کارنامے مشہور ہیں، جن میں جنات پر کنٹرول، ہوا کا تابع ہونا اور جانوروں سے گفتگو کرنا شامل ہے۔ ان کی وفات ایک سبق آموز واقعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دنیا کی ناپائیداری کا درس دیتی ہے۔ ان کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ دنیا کی پہلی مساجد میں سے ایک ہے اور اسے اسلام میں انتہائی مقدس مقام حاصل ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد احرام کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ کئی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس مسجد کی تعمیر نو کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو شاندار طریقے سے دوبارہ تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع جنات اور دیگر مخلوقات کر دی تھیں، جنہوں نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بہت حیرت انگیز انداز میں ہوئی، جس کا ذکر سورۃ سبا آیت نمبر 14 میں آتا ہے۔ وہ اپنے تخت پر کھڑے ہوئے ایک عصا کا سہارا لیے عبادت کر رہے تھے۔ اللہ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی، مگر جنات اور انسان ان کی وفات کو کئی مہینوں تک نہ جان سکے۔ جنات مسلسل مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں مصروف تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں، جب ایک دیمک نے ان کے عصا کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ گر پڑے اور سب کو ان کی وفات کا علم ہو گیا۔ تب جنات کو احساس ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ جانتے تو اتنی دیر تک مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، اور جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ، تو جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا، إِلَّا دَأَبَّةَ الْأَرْضَ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ، یہاں تک کہ جب ان کی لاٹھی کو ایک دیمک کھا گئی، فَلَمَّا خَرَّ، تو وہ گر پڑے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، اور جنوں کو اس بات کی خبر ہو گئی، ان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو وہ ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے یہ سبق حاصل ہوتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ جنات جو بہت طاقتور اور ذہین سمجھے جاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو نہ جان سکے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ ایک عظیم بادشاہ اور نبی کو چھڑی کو دیمک کے ذریعے کمزور کر کے گرانا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ محنت اور لا علمی، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی لا علمی کی وجہ سے محنت کرتے رہے۔ محنت سے کام کرنا ان کی ذمہ داری تھی، خواہ کوئی ان کی نگرانی کرتا یا نہ کرتا۔ جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے کہا، اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم مشقت میں مبتلا نہ ہوتے۔ دولت، طاقت اور بادشاہیت فانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کی عظیم الشان سلطنت بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز فانی اور عارضی ہے۔ قرآن و سنت پر مبنی ٹرو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ ایک کلک سے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کریں۔ میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ شیئر کرنا علم پھیلانا ہے، اور علم پھیلانے سے اگر کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے یا کوئی نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔